دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو، پھر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یقیناً آپ روزانہ رحمت رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ سے بات چیت ہوتی ہے. اور آج ناظرین کرام میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، یقین جانیں اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو بہت ساری گتھیاں خود بخود سلجھ بھی جائیں گی اور مسئلے بھی حل ہو جائیں گے ہمارے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سمجھنے کی اس کے لیے ضرورت ہے. اس واقعے کو اگر آپ سمجھ گئے، ایک بادشاہ سلامت تھے اور ان کے وزیر تھے. انہوں نے وزیر سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اس کے عوام کو تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، عوام کیا کر رہی ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کروں. انہوں نے کہا جی بالکل کچھ کریں آپ عوام، تاکہ ہمارے پاس آئے، ہم سے کوئی فریاد تو کرے. بادشاہ سلامت کے احکامات جیسے ہی دیے تو وزیر صاحب نے جاتے ہی اعلان کر دیا کہ جناب جو بھی اس چوک سے صبح گزرے گا اس کو 2 صبح لتر لگائے جائیں گے. ناظرین کرام، اب ہوا یہ کہ صبح جیسے ہی وہ اعلان ہوا تو ساری عوام خلقت کھڑی ہو گئی جو صبح جانے والوں کی تھی، اور جو بھی آتے تھے وہ جھکتے تھے اور ان کو لتر لگا کے آگے روانہ کر دیا جاتا تھا. اور شام تک یہ منظر چلتا رہا. اور ناظرین کرام، اس منظر کا اتنا اثر ہوا کہ ساری عوام اکٹھی ہو گئے، بادشاہ سلامت کے حضور پہنچ گئی اور جا کے زور زور سے گھنٹیاں بجانے لگے کہ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو. بادشاہ سلامت بھی بڑے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ آج تو اتنی عوام آ گئی ہے، فریادی آ گئے. بادشاہ سلامت باہر بیلکونی سے تشریف لائے اور فرمایا کہ ہاں بھائی میری رعایا کو کوئی تکلیف ہے. تو عوام نے یک زبان ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو. بس بادشاہ سلامت آپ تو بہت زبردست ہستی ہیں اور آپ کی وجہ سے تو ہم رہ رہے ہیں، لیکن یہ جو آج آپ نے اعلان کروایا ہے کہ 2 76 روز نکلنے والوں کو مارے جائیں تو ذرا اس کے لیے ہم حاضر ہیں بادشاہ. ہاں فرمائیے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو صبح چھتر مارتے ہیں نا، ہم چھتر کھا کے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں کام پہ جاتے ہوئے، تو آپ مہربانی کر کے چھتر مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں تاکہ جلدی جلدی مارے اور ہم نکل جائیں. تو ناظرین کرام سمجھ میں آئے اب بات کو کہ آج ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں اب یہاں پر چھتر مارنے کی تیاری ہو رہی ہے اور عوام ان سے کیا کہہ رہی ہے کہ چھتر مارنے والوں کی تعداد بڑھا دے. نہ کہ اس ناانصافی کے اوپر، اس ظلم کے اوپر، اس کے اوپر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ بھائی یہ کیا پاگل پن لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی جائے. یہ آواز ہم نہیں اٹھائیں گے. ہم صرف بادشاہ سلامت سے یہ کہیں گے کہ بادشاہ سلامت
آپ چھتر مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں. آج ہماری جو ذہنی حالت کا دیوالیہ نکل چکا ہے ناظرین کرام، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بنیادی طور پر آپ کے اطراف میں ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اتنے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جائیں کہ ان کو تو صرف وہ جو ایڈ آ رہی ہے سامنے سے، اس ایڈ کے اوپر ان کا دم نکل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایڈ آ جائے کسی بھی شکل میں آئے. اور میں یقین جانیے کہ میرے پاس جب یہ فگر آئے ہیں، میں نے یہ فگر دیکھے ہیں تو یہ ہوش ربا فگر ہے. کسی ٹی وی چینل کو جرأت نہیں ہوئی جو ان فگرز کو شیئر کر دے کہ یہ اتنا پیسہ اب تک جب سے یہ کرونا وائرس کا چاند چڑھایا گیا ہے دنیا میں، پاکستان کو کتنی امداد مل چکی ہے اور وہ کہاں گئی ہے کسی کو نہیں پتا. کیوں؟ کہ پر جل جائیں گے، بات کریں گے پھنس جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب مشکل ہو جائے گی، جواب دہی ہو جائے گی، معاملہ ہو جائے گا سارا. تو اب جس قسم کی صورتحال کا ہم اور آپ سب سامنا کرنے جا رہے ہیں، میں تمام پاکستانیوں سے کہوں گا، ایک تو 10 یہ جو آیات مبارکہ ہیں سورہ کہف کی، تو جمعے کو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں لیکن ان کو حفظ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور توبہ استغفار کے ساتھ درود پاک کو اپنے ساتھ رکھیں. ناظرین کرام، اب یہ جو کچھ کھیل تماشا کریں گے وہ الامان الحفیظ ہے. اس لیے الامان الحفیظ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اب ان کے عزائم کیا اور انہوں نے یہاں کیا کھیل کھیلنے کی تیاری کی ہوئی ہے. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، خدا کی قسم بڑے سے بڑے طاقتور کا خوف بھی ایسے دل سے نکل جائے ایسے کر کے. کیوں؟ کہ اہل ایمان صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ خیر خائی کے کاموں میں جڑے رہتے ہیں. اور اس وقت خیر خائی کے کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہے. ناظرین کرام، اس لیے مستحق ہے کہ وہ اس گئے گزرے دور میں جب لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہو، جب ہسپتالوں کی حالت یہ ہو کہ بندہ ذرا سی بیماری کے اندر گیا اور باہر اس کی لاش آ رہی ہو، اور جب وہاں ڈرامے ہو رہے ہیں اور جب وہاں وینٹیلیٹر کے نام پر لوگوں کے پیسوں جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہوں، اور جب ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ادا کی جا رہی ہے، تو یہ اس وقت جو ناظرین کرام جو سینیریو بنا ہوا ہے نا، یہ من حیث القوم ہم سب اس کے اندر ملوث ہیں. ہم نے جرم ضعیفی کے اندر ہم سب پڑے ہوئے ہیں. ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنا بھی، ہمیں محاسبہ کرنا اپنی سوسائٹی کا بھی، اور ہمیں محاسبہ کرنا اپنے حکمرانوں کا بھی کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنا ہے. سیدھے رستے پہ ناظرین کرام اسی وقت چل سکتے ہیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے تھام لیں، دانتوں سے پکڑ لیں. اگر ہاتھ نہیں رہے تو دانتوں سے پکڑ لیں، عمل کی طرف آ جائیں. عمل کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. اب جو حالات جا رہے ہیں، میں سب کو آپ کو اپنے اس چینل کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں کہ ایک تو اپنے بچوں کو تھوڑا سا نا مشکلوں کا عادی بنائیں. ہم نے اپنے بچوں کو بڑا اچھا لائف سٹائل دیا ہوا تھا، اب جو حالات آ رہے ہیں اب ذرا مشکل صورتحال ہوگی. اس میں ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹریننگ دیں، اپنے بچوں کو بھی طاقتور اور بہادر بنانے کی طرف لے کر آئیں. کارٹون وارٹون ان سے چھڑوائیں. یہ کارٹون دکھا دکھا کے اب ان کو ماں باپ بھی کارٹون ہی لگنے لگے ہیں. ناظرین کرام، کہ وہ صبح شام ایک بچہ دیکھتا ہی کارٹون ہے تو امی ابو کی طرف بھی دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کی طرف بھی دیکھتا ہے، تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ تو اب بہت ہو گیا یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اب بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے بچوں کی تربیت کا راستہ سیدھا پکڑ لیں. ان کو قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ ان کو قرآن پڑھایا جائے. اور چونکہ اب اسکول بند ہو رہے ہیں، مدرسے بند ہو رہے ہیں، تو اب آن لائن کا ایک سسٹم آ رہا ہے، بالکل اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اور ایک نسخہ اس ٹرانسمیشن سے جا رہا ہے آپ کے پاس، اور وہ یہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جب میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے گھر کے اندر جو ہے گوشہ درود بنا لے. جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں آپ کم از کم عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھ کے درود پاک سب بچوں کے ساتھ، والد صاحب بھی بیٹھ جائیں، والدہ بھی بیٹھ جائیں، بچے بھی بیٹھ جائیں. خدا کی قسم اگر یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ غالب گمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہم ان مصیبتوں اور آزمائشوں سے نکل جائیں گے. کیونکہ اس وقت جس طرح کا شکنجہ تیار ہو رہا ہے، جس طرح کا وے آف لیونگ آنے والا ہے، یقین جانے ناظرین کرام بڑے بڑے وہ چیخیں نکل جائیں گی. کیونکہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ کرم کرے. کیونکہ یہ ایک چیز آ رہی ہے، ایک چیز مسلط کی جا رہی ہے، ان دونوں میں فرق ہے. اور جہاں ان کا منصوبہ ہے وہاں ہم ایمان والے بھی کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. ہمیں کسی بھی مرحلے پر اپنے رب سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دینا. اور وہ مضبوط تعلق کیسے ہوگا؟ ہم استغفار کریں، استغفار کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کے وضو کو اپنے ساتھ لازم رکھیں. وضو جو ہے ناظرین کرام، یہ آپ کو اس وقت ماحول ہے، اس میں سے کافی حد تک نہیں بلکہ 100% انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہم نکل جائیں گے. اور ایک اور بات ناظرین کرام، وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو رات ہماری قبر میں آنی ہے نا، ہم باہر نہیں گزار سکتے.
ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی مل کے اگر کہیں نا اس بندے کو ہم 10 منٹ کے لیے مزید زندہ رکھ لیں، خدا کی قسم ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ مقررہ وقت جس کا پورا ہوگا وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور رمضان المبارک کی ان گھڑیوں سے اپنے آپ کو فیضیاب رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ماشاءاللہ سے، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، حافظ اعظم قادری صاحب ماشاءاللہ۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیریں جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیریں جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، اے دولت عرفان کے منگے تو اس در پر چلو جس در پر صدا دن رات خزانے رحمت کے میرے سرکار لٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی، حافظ اعظم قادری صاحب بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور یہی نوجوان ہیں ناظرین کرام جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر ایک پازیٹو کردار ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہمارا ماحول ہے اور جس طرح کی ہم اپنی سوسائٹی کے اندر منظر نامے دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، ایک فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے، قریانی فحاشی، اور ایک آپ دیکھ لیں جس قسم کی اپلیکیشنز یہود و نصارہ نے ہمارے گھروں میں داخل کر دی ہیں اور ہمارے ہاتھ میں بھی پکڑا دی ہیں، اور ہمیں اتنے سستے نیٹ پیکیجز دے دیے ہیں کہ اب جناب آپ 10 روپے میں پوری رات ان نیٹ پیکیجز کے اندر مصروف رہیں اور بربادی کے رستے پہ چلتے رہیں۔ جتنی بھی اس وقت ٹک ٹاکس اور یہ جو آ گئی ہیں اور بھی کئی قسم کی اپلیکیشنز جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو تباہ کر رہی ہیں ناظرین کرام، یہ نوجوان ہیں جو نعت رسول مقبول کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان بھی جگا رہے ہیں اور ان کے دل میں عشق رسول کی شمع بھی روشن کر رہے ہیں، اور یقین جانیے ناظرین کرام یہی لوگ ہیں جو جن سے میں ہمیشہ کم از کم جب بات کرتا ہوں، میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں میں علامہ بلال فاروقی صاحب جیسے لوگ ہیں، قرآن حفظ کیا چھوٹی سی عمر میں، اب قرآن کی تراویح بھی ماشاءاللہ سے پڑھا رہے ہیں اور ایک خیر کے کام کے ساتھ۔ حافظ صاحب ہے ماشاءاللہ، حافظ قرآن ہے، لیکن کتنی بڑی دولت اللہ نے ان کی 10 سال پہلے حفظ کر لیا انہوں نے ماشاءاللہ، آج یہ 20 سال کے 12 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ قرآن حفظ کر لیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے قدرت کی طرف سے۔ میں نہیں بالکل مایوس نہیں ہے ناظرین، اور مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے، ہم مایوس ہیں ہی نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے نوجوان اور ان کے سینوں میں جو عشق رسول ہے، خدا کی قسم روئے زمین کی ساری طاقتیں بھی اکٹھی ہو کر ہمیں مٹانے کے لیے آ جائیں تو وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ایسے صاف کر دی جائیں گی، کیونکہ یہ عشق رسول کا علاقہ ہے ناظرین کرام، یہ خطہ ہی عاشقوں کا ہے ناظرین کرام۔ یہاں تو رسول اکرم پر سر کٹانے والے تیار بیٹھے ہیں،
ان کا تو ایمان ہی یہ ہے کہ کاش ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اپنے اس گردن کو پیش کر کے اور سرخ روئی عطا کریں. یہی کامیابی ہے, یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان ہے آج, محمد بلال قادری صاحب. یہ بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, ان سے بھی جانیں گے. جی ماشاءاللہ, ذرا مائک دیجیے گا ذرا بلال قادری صاحب کو. جی ماشاءاللہ بلال صاحب, فرمائیں گے آپ کیا اس وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے نوجوانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ ہمارا تعلق جو ہے وہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور رہبر اسلامک فاؤنڈیشن یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جس کی بنیاد قبلہ حضرت علامہ مولانا عبدالجبار احمد نقشبندی صاحب نے رکھی تھی ماشاءاللہ. اور یکم ربیع الاول 1432 کو اس کا قیام عمل میں لایا گیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس وقت رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تقریباً 50 سے زائد مدارس صرف کراچی میں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پورے ملک میں بے شمار مدارس رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تحت چل رہے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کراچی سے لے کر آزاد کشمیر, وادی نیلم تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. صحیح. ساتھ ہی ساتھ صرف دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ اسکولنگ سسٹم بھی ہمارے یہاں موجود ہے جو کہ الفیدان اکیڈمی کے نام سے چل رہا ہے. صحیح صحیح. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں ایک میڈیا سیل کا بھی قیام کیا گیا ہے. پچھلے 2 سالوں میں الحمدللہ ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہے جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے خدمت سر انجام دے رہی ہے, فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور وہاں پر کام ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کو فروغ دیا جائے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کس طرح سے اس کو, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ باقاعدہ کوئی میڈیا سیل یا میڈیا کے حوالے سے کوئی باقاعدہ کورسز کروا رہے ہیں یا ان کو صرف یہ ہے کہ آپ نے کوئی سیل بنایا ہوا ہے؟ جی ہاں الحمدللہ ہمارے یہاں جو میڈیا سیل میں طلبہ کام کر رہے ہیں, لڑکے کام کر رہے ہیں, وہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے مدارس ہی کی طلبہ ہیں. اچھا اور ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کا خاصہ ہے کہ یہاں پر مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی کلاسز ہوتی ہیں, انگلش لینگویج کی کلاسز ہوتی ہیں, عربی لینگویج کی کلاسز ہوتی ہیں, اور اسکولنگ سسٹم بھی ہے. یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. ماشاءاللہ. یعنی رہبر اسلامک فاؤنڈیشن میں جب کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے, پڑھ کر جب فارغ ہوتا ہے, وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی اس کو اچھی طرح سے مہارت حاصل ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. معاشرے کا ایک اچھا فرد, تعلیمی یافتہ, تربیتی یافتہ معاشرے میں ایک فرد نکلتا ہے وہ بن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بالکل ناظرین کرام, میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا آیا ہوں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس انداز میں یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ جو دور حاضر کی جدید تعلیم ہے یہ بے حد ضروری ہے. ناظرین کرام, جب تک ہم ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن اپنی نئی نسل کو نہیں دیں گے تب تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے, کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو پچھلے ہمارے 60 70 80 سالوں میں بالکل 100 سال کی جو خاص کر ہماری تاریخ ہے اس میں جو ہماری بنیادی غلطیاں تھیں وہ یہی تھی کہ ہم نے ان دونوں تعلیموں کو الگ کر کے اپنے بچوں کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں محروم رکھا ہے. لیکن اب یہ اس طرح کے ادارے اور اس طرح کی جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں معاشرے کے سدھار میں, تو یہ اب جو کام لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت ساری خیر کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اس وقت پروگرام میں ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر جہانگیر.
سب حضور میں بھی تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار میرا قرار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری تو غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گناہگار کا بڑی ندامت ہے، گناہگار ندامت ہے،
میں بے قرار کا میں بے قرار کا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں سبحان اللہ بھی تو ساری سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان ایمان افروز گھڑیوں سے ہمیں فیضیاب فرمائے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بلال فاروقی صاحب, ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے فاروقی صاحب فرمائیے گا, رمضان المبارک کا جو ہے وہ دوسرا عشرہ بھی اختتام پذیر ہونے کی طرف ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ ظاہراً رمضان المبارک ہماری زندگی میں جتنی تیزی سے آیا ہے اتنی تیزی سے گزرتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. موجودہ صورتحال پر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کورونا اور اس کے اوپر جو معاملات ہیں, اس پر آپ کی کیا اپنے جذبات اور احساسات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جو اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو ہے یہ اللہ پاک کی ہم سے ایک ناراضگی ہے. یہ دیکھتے بھی آ رہے ہیں آپ, یہ جو ہے فرانس وہاں پہ گستاخیاں ہوئی اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ کہے, اس طرح کی سارے معاملات یہ ہیں. اور پھر ہمارے یہاں جو حکمران ہیں یہ خاموش رہے اور ان کی طرف سے ان کو کوئی کیا بولتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے جواب سے والا وہ نہیں ملا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس وقت پاکستان ایک آزمائش میں ہے. تو اس وقت جو ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہوں تو ہماری عوام کو چاہیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ جو مثال دی آپ نے 76 والی, تو ہماری عوام بھی بالکل اسی طرح ہے. ہماری عوام کو چاہیے کہ یہ حکمرانوں کے ساتھ ڈٹ کے بات کریں, تاکہ یہ کہ ان کو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں, آپ اس طرح مارے کہ آپ بندے بڑھا دیں. ہماری عوام کو چاہیے کہ یہ حکومت کے سامنے آئیں اور ڈٹ کے بات کریں, اور پھر ہماری حکومت جو ہے یہ ان کے سامنے ڈٹ کے بات کرے. یہ جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے, یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں فرانس کے اندر, ہمارے جو ہے پاکستانی خاموش ہیں, یہ اسی لیے اللہ پاک کی ایک ناراضگی اور ہم پر امتحان ہے. جی ظاہر بات ہے, یہ تو خیر بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم کی بھی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جاتی جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے خود نہ کھڑے ہو. اور حقیقتاً آج کا جو معاشرہ ہے, آج کی جو صورتحال ہے, اللہ والے اذانیں دے رہے ہیں, اللہ والے اپنی حد تک جو ان کی کوششیں ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ہم تو بالکل اس سے مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دھرتی پر اپنا فضل کرے گا. اور یہی دھرتی دیکھیے گا آپ, اللہ کے فضل سے سالار امت کا جو کام اس درجے سے اللہ نے لینا ہے وہ اللہ پاک لیں گے. اور اس میں تو دو رائے نہیں ناظرین کرام, ہم ہر لمحے ہر گھڑی اپنے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے یقین کے اندر جو ہے جو طاقت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. ناظرین کرام, جب بھی مسلمانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے, وہ اس طرح کی آزمائشوں سے اللہ نے ایسے ان کو جو ہے سرخ روی عطا فرمائی. اور ہم سب بھی اسی ٹرانسمیشن سے ناظرین کرام یہی پیغام ہے تمام امت کے لیے, جہاں جہاں دنیا بھر میں ہماری یہ نشریات جاری ہیں, ہمیں کسی بھی لمحے اپنے پروردگار کے ساتھ ناظرین کرام مایوسی نہیں ہونی, مایوسی کے تصور نہیں ہونا ناظرین کرام, کیونکہ ہم تو اس مہربان کی امت میں سے ہیں ناظرین کرام کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہہ کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. ناظرین کرام, تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور رکھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو یقین کی منزل پہ کھڑے کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے ان منزلوں سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور پاک سرزمین کو شاد اور آباد رکھے, اور ہمارے حکمرانوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے, اور ان کو اللہ پاک اتنی ہمت اور قوت عطا فرمائے کہ وہ کافروں کے سامنے ڈٹ کے بات کر سکیں. جب ناموس رسالت کا معاملہ ہے تو پھر وہ ڈٹ کے بات کرے, جیسے ایک مسلمان کو بات کرنے کا حکم دیا گیا. اور مسلمانوں کی شان تو یہ تھی ناظرین کرام کہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا تھا وہ پکڑ لیتے تھے جا کے. آپ کو واقعہ شاید یاد ہے کہ نہیں, جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر جب آپ تھے, آپ کے زمانے کے اندر آپ ذرا تصور کریں کہ اس وقت آپ نے جو ہے جو اس وقت کی سب سے سپر پاور تھی روم کی سلطنت تھی ناظرین کرام, آپ ذرا دیکھیں کہ آپ نے اپنا ایک ایلچی بھیجا وہاں پر, اور اس ایلچی نے دربار میں سب کے سامنے اس کو تھپڑ مارا, بادشاہ سلامت میں.
تو جس وقت یہ تھپڑ ان کو لگا اور حضرت امیر معاویہ کو جس وقت اس بات کی خبر ہوئی تو اس وقت وہاں ایلچی نے کھڑے ہو کر کہا اس کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، وہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اس نے کہا کہ امیر معاویہ اس معاملے میں تجھ سے اللہ کے گھر تجھ سے جا کے اس بات کا میں جواب لوں گا، تو تیرے ہوتے ہوئے ایلچی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کوئی، تو آپ یہ الفاظ جب حضرت امیر معاویہ تک پہنچے، آپ ذرا تصور کریں ناظرین کرام، کیا عظیم الشان انسان تھے. آپ نے اسی وقت ایک دستہ تیار کیا اور آپ تصور کریں آگے بات میں کیا کرنے والا ہوں. دستہ تیار کیا اور اس بادشاہ کو اٹھا کر لے آئے، قید کر کے لا کے کھڑا کر دیا دربار میں. کہنے لگا آگے تم نے کیا سمجھا تھا کہ مسلمانوں کو والی وارث نہیں ہے؟ تو ذرا تصور کریں ناظرین کرام آپ کہ کس طرح کے اس وقت کے حکمران تھے اور ان کے اندر غیرت ایمانی کس لیول کی تھی. اس پورے واقعے کے اندر ہمیں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ کو، ایک روایت ہے کہ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو وہ اٹھا کے لے آئے تھے. بہرحال دونوں صورتوں سے جو بھی روایت لے لیں آپ، اگر اس والے واقعے کو لیتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف میں کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی، ان کو اٹھا کر لے آئے اور بادشاہ کو کہا نا کہ ہم جب تمہارے بغل میں بیٹھے ہوئے تمہارے سپہ سالار کو اٹھا سکتے ہیں تو تم کیا حیثیت رکھتے ہو ہمارے سامنے. تو ذرا تصور کریں مسلمانوں کے اندر کتنا جوش، جذبہ اور یقین اور قوت ہوتی تھی. آج جو ہم اتنے بالکل نیچے لگ کے بات کرتے ہیں اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اپنے معاملات ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک رمضان کی ان گھڑیوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ حوصلہ، قوت اور صبر عطا فرمائے اور ہمیں ان آزمائشوں سے صبر کرنے کی توفیق عطا. اور ہمارے پروگرام کا فارورڈ جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو پتا بالکل اب اختتامی مراحل ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا. اجازت چاہتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالباسط قادری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے اور ماشاءاللہ سے کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ راہل ناصری جہانگیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا موڈا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. اور دل فدا ہے مدینے والے بغیر، دل فدا ہے مدینے والے بغیر، یہ منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں